الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس وہی اعتکاف کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے ایک دو باتیں کی جاتی ہیں، تو آج کی نشست میں ارادہ یہ ہے کہ وضو سے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائیں اور اعضائے وضو کو کس طرح دھونا ہے، کس طریقے سے شریعت نے حکم دیا ہے اور کن باتوں کا اہتمام کرنا ہے، اس سے متعلق ایک دو باتیں گوشہ گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، وضو کا جو ذکر ہے یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سب کے علم میں ہے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اسلام جو مذہب ہے نا، اصل میں ہمارا یہ فطرت والا مذہب ہے۔ ہر چیز اسلام نے ہمیں بتایا ہے، صفائی ستھرائی، طہارت اور اسی طریقے سے پاکیزگی، ان ساری چیزوں کی بلکہ شریعت نے تاکید کی ہے۔ تو جب ایک آدمی احکم الحاکمین کی بارگاہ میں سرب سجود ہونے کے لیے آتا ہے گھر سے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پہلے ایک اہتمام کرنا ہوتا ہے، صاف ستھرے ہو کر طہارت حاصل کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، جب کسی بڑے کے پاس جانا ہوتا ہے تو لوگ پہلے سے کتنی تیاریاں کرتے ہیں اور کیا کچھ اس کے لیے نہیں کرتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں، بار بار تیار ہوتے ہیں کہ کہیں جس کے پاس جا رہے ہیں وہ مائنڈ نہ کر لے یا اس کو جو ہے پسند نہ آئے۔ تو اللہ جل شانہ احکم الحاکمین ہیں، پوری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں۔ ان سے جب ہم گویا کہ یہ سمجھ لیں بات کر رہے ہوں، نماز جب پڑھتے ہیں تو اللہ سے کلام کرنا ہے، اس کے لیے جب ہم تیاری کر رہے ہیں تو اس طرح ہم تیار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں کہ اللہ جل شانہ کو ہمارا وہاں آنا پسند ہو۔ نظافت اور پاکیزگی اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ حدیث میں ہے کہ ان اللہ جمال یحب الجمال، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ جل شانہ خود بھی جو ہے پاکیزگی جمال والے ہیں اللہ جل شانہ۔ تو پاکیزگی اور جمال کو اللہ جل شانہ پسند فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ کو اگر ایک چیز پسند آ گئی تو ہماری نجات کے لیے وہ کافی ہے۔ باقی کسی کے لیے سوچنا، کسی کو راضی کرنا، کسی کے راضی ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ طہارت پاکیزگی یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے ایک طریقہ کار رکھا ہے جس کو وضو کہتے ہیں سب سے پہلے۔ اس سے پہلے بھی پروسیس ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے، چلو اس کو بھی ساتھ بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پاک کر لے۔ بیت الخلاء جاتا ہے قضاء حاجت کے لیے تو استنجا وغیرہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اعضائے مستورہ کو دھونا ہے اچھے طریقے سے کہ جس سے طہارت حاصل ہو جائے۔ جیسے بہت سارے حضرات ہوتے ہیں ان کو بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس کو قطروں کی بیماری کہتے ہیں، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے انسان کے ساتھ۔ اس میں حکم یہ ہے کہ اچھے طریقے سے 2-3 دفعہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے، اس طرح کہ صحیح طریقے سے اطمینان ہو جائے کہ بھئی اب انشاءاللہ اس کے بعد قطرے نہیں آئیں گے۔ بعض علماء نے تو اور بھی زیادہ تفصیل لکھی ہے کہ اپنے
پیشاب کے عضو کو پیشاب کرنے کے بعد ذرا حرکت دے، ہلائے، تاکہ جو مثانے کے اندر قطرے ہیں وہ اچھے طریقے سے نکل جائیں، اور پھر استنجا کر کے اپنے آپ کو پاک کر کے آ جائیں۔ اس کے بعد وضو رکھا ہے اللہ جل شانہ نے، جو ابھی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جب نماز قائم کرنے کا ارادہ ہو تمہارا، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ۔ اس میں تو مختلف ترتیب سے اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ میں عام آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ وضو کے اندر جو ہے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا ہے، نمبر 2 فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، سر کا مسح کرنا ہے، اور اسی طریقے سے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے جو ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت بھی دھونا ہے۔ 4 چیزیں ہیں، چہرہ ہے، سر کا مسح ہے، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ یہ 4 چیزیں تو قرآن نے بیان کی۔ باقی سنت طریقہ وضو کا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ اچھے طریقے سے دھو لیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا ہے۔ روزہ نہ ہو، عام حالات ہیں تو اس میں اچھے طریقے سے غرارے کرنے ہیں، حلق تک پانی پہنچانا ہے۔ 3 مرتبہ جو ہے ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ روزہ نہ ہو تو نرم گوشت تک اچھے طریقے سے پانی پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ روزہ ہے تو اس میں صرف بس ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اچھے طریقے سے جو ہے وضو کرنا ہے۔ اس طریقے سے وضو کریں ہم کہ یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اچھے طریقے سے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ پورا چہرہ اچھے طریقے سے جو ہے نا ہمارا تر ہو جائے، گیلا ہو جائے۔ اس میں بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ یہاں جگہ سائڈ میں یا اسی طرح نیچے بعض اوقات وضو کر کے آئے ہوتے ہیں لوگ، تو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ جگہ خشک ہوتی ہے۔ اس میں بہت زیادہ جو ہے اس کی ضرورت ہے محنت کی کہ اچھے طریقے سے چہرہ ہمارا گیلا ہو، تر ہو۔ حدیث میں بھی اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ قابل تعریف ہیں کہ جو وضو کے اندر غلو کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ وضو کے اندر اہتمام کرتے ہیں کہ اپنے تمام اعضاء کو اچھے طریقے سے دھوتے ہیں۔ غلو کرنا اور اچھے طریقے سے اعضاء وضو کو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ اسی لمٹ کے اندر، اسی پانی کے اندر اپنے اعضاء وضو کو دھونا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں، کر کے اس چکر میں پتہ چلا کہ نل کا پانی کھول کے رکھا ہوا ہے اور وہاں جو ہے پریشر کے ساتھ پانی ضائع ہو رہا ہے، اور بار بار جو ہے چہرے کو دھو رہے ہیں۔ یہ وہم کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، ذرا وہم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بعض دوست عبادات کرنے لگ جاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور دوسروں کی بھی جو ہے دوسروں کو بھی پریشان کر دیتے ہیں۔ جیسے آج بھی میں نے صبح فجر میں بتایا تھا کہ بھائی ثواب کمائیں آپ، لیکن ثواب کے لیے بھی شریعت نے اصول رکھے ہیں، اعتدال رکھا ہے، حکمت رکھی ہے۔ یہ تھوڑی ہے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں دین کے، ہمیں پہلے تو خود اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے کو کسی وقت پیار سے سمجھانا ہے۔ کوئی مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو اس کے پیچھے نہیں لگ جانا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں ایسے، ہر چیز کے اندر وہ جو ہے اس کو جس طرح اردو میں کہتے ہیں کہ ٹانگ اڑاتے ہیں۔ کوئی بیچارہ کہیں کرسی میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہاں آپ کرسی میں بیٹھ کر جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نیچے ذرا فاصلے پہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں
وہ وہاں قرآن پڑھ رہا ہے۔ بھائی اگر فاصلہ ہے، دور پڑھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر قریب ہی ہے تو اس میں تو پھر سب کو احتیاط کرنا ہے کہ ایک آدمی ویسے کرسی میں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بندہ اس کو اتنی عقل سمجھ نہیں ہے کہ قرآن لے کے اسی کے پاس جا کے پڑھ رہا ہے۔ پوری مسجد ہے بھائی، کہیں دور جا کے پڑھو۔ اب وہ بندہ معذور ہے، کرسی میں بیٹھا ہوا ہے کوئی، تو آپ ذرا دور جا کے قرآن پڑھیں۔ ہاں اگر قرآن پڑھنے والا ادھر پڑھ رہا ہے تو جو کرسی والا ہے وہ اس طرح کر لے کہ اپنی کرسی ذرا پیچھے لے جائے۔ سارے آپشن موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ بس ہر بندہ جو ہے اس کے تشدد کے اندر زیادہ اپنے آپ کو مبتلا کر دیتا ہے۔ کہیں بھی کوئی چیز ہوگی، جائز بھی ہوگی، اس میں جا کے گھس جائیں گے کہ یہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، آپ فلاں اس طرح کیوں کر رہے ہیں۔ بھائی نیک اعمال کے اندر بھی جو ہے ترتیب رکھی ہے شریعت نے، طریقے سے چلنا ہے۔ اب میں نے کہا کہ اپنے اعضائے وضو کو اچھے طریقے سے گیلے کرنے ہیں، دھونے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں یا کہیں بھی نل کھول کے بیٹھ گئے اور پانی جاری ہے اور اچھے طریقے سے پانی پہنچانے کے چکر میں وہاں ایک حرام کام ہو رہا ہے، ناجائز کام ہو رہا ہے، اسراف ہو رہا ہے، جس کی شریعت نے ممانعت کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک صحابی وضو کر رہے تھے اور پانی بہت زیادہ استعمال کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی پانی کے استعمال میں ذرا احتیاط کرو، اسراف نہ کرو، مطلب ضائع نہ کرو پانی۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ پانی کے اندر بھی کوئی وضو کرتے وقت اگر پانی ہم خرچ کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی اسراف ہوتا ہے کیا؟ اس میں بھی پانی ضائع ہوتا ہے؟ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ میں تو ایک ثواب کام کر رہا ہوں، اس میں تو جتنا پانی اگر بہتا ہے تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، ہم تو ثواب کمانے کے لیے پانی استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھائیوں ایک ایک چیز کی جو ہے نا ایک ایک کر کے ایک ایک چیز کی وضاحت کی ہے ہمارے نبی علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرتے وقت اگر آپ دریا کے کنارے بھی ہوں تو وہاں بھی پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی آدمی سوچے یار دریا میں وضو کر رہے ہیں، نہر کے کنارے وضو کر رہے ہیں، وہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی ضائع مت کرو، چاہے پورا جو ہے وہاں پانی کا تالاب ہو، نہر ہو، نہیں کرنا ہے، عادت ٹھیک کرانی ہے نا، شریعت تو تربیت کرتی ہے ہماری۔ تو یہ وہم کی بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ 10 دفعہ آدمی بعض جو ہے نا ایک اپنے جسم کے عضو کو، وضو کے اعضاء میں سے عضو کو 10 مرتبہ بھی دھو رہے ہوتے ہیں اور نل کھلا ہوا ہوتا ہے، پانی وہاں سے ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور وضو کرتے ہیں، بس وہم کے اندر مبتلا ہیں بیچارے۔ تو وہم کی بیماری سے بھائی بچنا ہے۔ شریعت کا کوئی بھی حکم ہو نا اس کے اندر تشدد نہیں کرنا ہے کہ بس ایک دم اس کو لے کے سب کے اوپر تھوپ دیں۔ ابھی کتنے نمازیوں کو میں جانتا ہوں، کئی ہماری یہاں علاقے کی مساجد ہیں، ہمارے جو مساجد کے امام حضرات ہیں ان کا ایک واٹس ایپ گروپ بھی ہے، تو کبھی کبھی ہمارا اجلاس بھی ہوتا ہے۔ بعض نمازی مشہور ہیں، ان کی مسجد میں بھی مشہور ہیں، ہماری مسجد میں بھی ہے، ایک اور مسجد میں بھی ہے، کہتے ہیں وہ فلاں نمازی مطمئن نہیں ہے امام سے، کسی بھی امام سے مطمئن نہیں ہے، علماء سے وہ مجھے نا مطمئن ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں نمازی ہمارے ہاں 2 مہینے 3 مہینے نماز پڑھتے ہیں، پھر ان کو کوئی چیز جو ہے ناگوار گزرتی ہے، خاموشی سے وہاں سے نکل جاتے ہیں دوسری مسجد میں، وہاں جاتے ہیں کچھ مہینے، ہفتے، 15 دن نماز پڑھتے ہیں، ان کو بھی جو ہے چھوڑ کے نکل جاتے ہیں کہ یہ بھی کام کیا نہیں ہے۔ پھر وہاں سے کسی اور مسجد میں جاتے ہیں تو وہ امام صاحب نے کہا یار ہاں میں بھی جانتا ہوں ان کو، ہمارے پاس بھی وہ آتے ہیں، اور اس طرح کچھ عرصہ نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی امام بھی انسان ہیں، اگر کوئی غلطی ہو یا کوئی خامی ہو تو جا کے ان سے مل کے ان کو بتا دیں کہ امام صاحب یہ چیز مجھے اس طرح لگ رہی ہے، اس میں کیا ہمارے لیے رہنمائی ہے، یہ کیسے صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے۔ اب خاموشی سے اگر ایک آدمی اس طرح کرتا رہے گا تو اس کی اصلاح تو ناممکن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو ایک امام غلط ہوگا، 2 ہوں گے، سارے ہی اماموں سے
کسی کو اگر اطمینان نہیں ہے تو اس کا تو علاج پھر مشکل ہے۔ جیسے بعض لوگ ایسے بھی ہیں ان کو کوئی عالم پسند نہیں ہے، نعوذ باللہ، کسی کو بولتے ہیں یہ جہادی ہے، یہ سخت تقریر کرتا ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل لوگوں کو جنت الاٹ کر کے دے رہا ہے، بھائی سارے لوگوں کو انہوں نے جری کر دیا اتنا، ہر ایک کو بولتے ہیں مغفرت ہو جائے گی، جنت ملے گی، کہتے ہیں یہ بندہ بھی صحیح نہیں ہے، تیسرے کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو فرقہ واریت پھیلاتا ہے، چوتھے کو کچھ کہتے ہیں، پانچویں کو کچھ، کوئی عالم ان کی نظر میں جو ہے پسندیدہ نہیں ہے۔ تو کہاں جاؤ گے جب کوئی تو بھائی تمہاری پسند کا ہونا چاہیے۔ یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جن کو نعوذ باللہ قدرتی علماء سے جو ہے نا بغض ہوتا ہے، قدرتی طور پہ ان کو علماء سے نفرت ہوتی ہے۔ جس آدمی کو علماء سے نفرت نہیں ہوگی اس کو ہر عالم اچھا لگے گا۔ اب مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں، ہم میں سے ہر بندے کے دل میں ہماری فوج کی محبت ہے، ہر بندے کے دل میں، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں جن سے لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اپنی جگہ میں ہیں، لیکن قدرتی طور پہ ہم میں سے ہر ایک کے بچے کے دل میں بھی ہوتا ہے، بڑے کے دل میں بھی۔ فوج کا نام لیتے ہیں، آرمی کا نام لیتے ہیں تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک محبت آتی ہے دل کے اندر کہ ہاں یار ہمارے وہ جوان ہیں فوجی۔ کیوں محبت ہوتی ہے؟ دل کے اندر اس کی عقیدت ہے، تو جو بھی ہم کہیں بھی دیکھتے ہیں دل خوش ہوتا ہے ہمارا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہمارے دل میں علماء کی محبت ہوگی تو ہم کسی بھی عالم کو دیکھیں گے ہم اس سے مطمئن ہوں گے، وہ کچھ بھی ہو جیسا بھی ہو۔ بہرحال تو بعد میں یہ بتلا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا کہ بھائی آپ دریا یا نہر کے کنارے بھی ہوں تو پانی میں اسراف نہیں کرنا، اس کے اندر احتیاط کرنا ہے۔ تو یہ تربیت کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ تو بھائی خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز میں نے بتایا کہ 3 مرتبہ، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مرتبہ وضو کیا، حدیث کے اندر ہے کہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا کلائی تک اچھے طریقے سے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جو ہے ناک کو جو ہے اچھے طریقے سے صاف بھی کیا اور پانی بھی پہنچایا، پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے اپنے ہاتھ میں چلو یہ دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر کے چہرے پہ پانی لگایا اور چہرے کو دھویا۔ تو میں نے بتایا کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو اور پیشانی کے بالوں سے نیچے تک، اگر کسی کی داڑھی ہلکی ہے، پتلی ہے، کم ہے، ان کو تو ضروری ہے کہ وہ پانی پہنچا کے بالکل اپنی ٹھوڑی کو گیلی کریں گے۔ اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے تو وہ جتنی حد تک کوشش کر سکتے ہیں کریں، جب ان کو اندازہ ہو جائے کہ یار کچھ نہ کچھ گیلی ہو گئی ہے تو چھوڑ دیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے چہرے کو اچھے طریقے سے 3 مرتبہ دھونا ہے، پھر اس کے بعد اپنے بازو کو کوہنیوں سمیت اچھے طریقے سے 3 مرتبہ دھونا ہے، پھر 1 مرتبہ سر کا مسح کرنا ہے اچھے طریقے سے کہ اتنی جگہ جو ہے سر کی اگر 4 حصے کریں تو اتنی سی جگہ ہماری جو ہے سوکھی ہو جائے، گیلی ہو جائے، بس صرف تری محسوس ہونی چاہیے، بالکل گیلا بھی نہیں کرنا ہے، تری محسوس ہو جائے سر میں، یہ مسح بھی فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے دونوں پاؤں کو اچھے طریقے سے انگلیوں کے اندر جو ہے انگلیوں کو ہلا کر پانی پہنچانا ہے اور ٹخنوں سمیت جو ہے پاؤں کو دھونا ہے۔ یہ اس لیے اس میں اتنا اہتمام ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بال کی جگہ بھی جو ہے نا خشک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے آگے ایک عمل کرنا ہے نماز کا، نماز ہم نے پڑھنی ہے، تو نماز ہماری اس وقت صحیح ہوگی جب ہماری بنیاد ٹھیک ہوگی، اور بنیاد ہماری کیا ہے؟ یہ طہارت ہے۔ طہارت اچھے طریقے سے ہمیں حاصل ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم آگے نماز کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں یاد ہوں اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 4 چیزیں فرض ہیں، یہ یاد رکھیں، چہرہ دھونا، دونوں بازو جو ہے نا کوہنیوں سمیت دھونا، اور اسی طریقے سے سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مطلب یہ ہے کہ سر کے 4 حصے کر لیں، ایک حصہ بھی اگر گیلا ہو جاتا ہے مسح ہمارا ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے جو ہے نا دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ یہ 4 فرائض ہیں
وضو کے، ان کو یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آج جو ہماری نمازوں کے معاملات ہیں جس میں ہم پریشان رہتے ہیں، اس میں ان چیزوں کے اندر جو ہے نا کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، بہرحال ابھی ٹائم کم ہے، خلاصہ آج کا یہ ہوا کہ یہ 4 چیزیں ہم یاد رکھیں۔ اور وضو کرتے وقت میں نے بتایا کہ پانی لے کے اچھے طریقے سے اپنے ہاتھ کو کلائیوں تک دھونا ہے، پھر کلی ہے، ناک میں پانی ہے، اور چہرے کو اچھے طریقے سے دھونا ہے، دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت ہم دھو لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا سر کا مسح کریں، اس طرح کر کے کانوں میں بھی انگلی ڈال کے یوں کر لیں، اگر یوں کرتے ہیں تو بھی مستحب ہے۔ اس کے بعد دونوں پاؤں کو اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل نماز کے جو فرائض ہیں اس کو بھی ترتیب ایک دفعہ پڑھ لیں گے، باقی یاد تو خود کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور